الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين بعد الحمد والصلاة ارشاد باری تعالی جل شانہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محبوب تم فرما دو کہ لوگو اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرما بردار ہو جاؤ، اللہ تمہیں دوست رکھے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ہم پر رحم فرمائے، اچھی طرح ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ایمان والے کے لیے اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت، ان کی اطاعت اور ان کے احکامات کی پیروی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے بندوں کی محبت رحمت اور بخشش کا نزول ہے۔ جب ایمان والا یہ بات سمجھ لیتا ہے کہ کمالات حقیقی صرف اللہ ہی کے لیے ہیں اور مخلوق کے کمالات بھی حقیقت میں اللہ ہی کے کمالات ہیں اور اللہ ہی کے عطا کردہ ہیں، تو اس کی محبت اللہ کے ساتھ اور اللہ کے لیے ہو جاتی ہے۔ یہی چیز اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ایمان والا اللہ کی اطاعت کرے اور جن باتوں کا وہ اقرار کرتا ہے ان امور سے اس محبت میں اضافہ ہو۔ اسی لیے محبت کو اطاعت کے ارادوں کا نام دیا گیا ہے، اور اس کو اخلاص، عبادت اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع کے ساتھ مشروط کیا گیا ہے۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے کہ کچھ لوگوں نے حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم سے عرض کیا کہ ہم رب تعالی سے محبت کرتے ہیں، تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یعنی اطاعت رسول محبت الہی کا موجب ہے۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں
کہ میں نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کے دیدار پر انوار سے خواب میں مشرف ہوا۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں جس کو زیارت نصیب ہوتی ہے وہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم ہی سے اسے ملاقات ہوتی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں مجھے دیدار پر انوار کی برکتیں نصیب ہوئیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں۔ تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے مجھ سے دریافت فرمایا، بشر حافی، جانتے ہو اللہ کریم نے تمہیں تمہارے ہم عصروں سے بلند مقام کیوں دیا ہے؟ غور سے سننا۔ تو میں نے عرض کی، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، اس لیے کہ تم نیکوں کی خدمت کرتے ہو، دوستوں کو نصیحت کرتے ہو، میری سنت اور اہل سنت سے محبت رکھتے ہو، اور اپنے دوستوں سے حسن سلوک روا رکھتے ہو۔ سبحان اللہ۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو مقام ملا، ہم عصروں سے بلند مقام ملا۔ کن چیزوں کی بنا پر؟ دوبارہ سنیے گا کہ تم نیکوں کی خدمت کرتے ہو، یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، دوستوں کو نصیحت کرتے ہو، میری سنت اور اہل سنت سے محبت رکھتے ہو، اور اپنے دوستوں سے حسن سلوک روا رکھتے ہو۔ سبحان اللہ۔ فرمان نبوی ہے، جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اس روایت کے پیش نظر جو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کے ساتھ وفا کرتے ہیں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک ادا کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں جنت بھی ملے گی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت بھی ملے گی۔ سبحان اللہ۔ اور جب مذہب میں فتنے پیدا ہو جائیں اور مخلوق میں طرح طرح کی پریشانیاں رونما ہو جائیں، اس وقت حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہونے کا ثواب 100 شہیدوں کے اجر کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری تمام امت جنت میں جائے گی مگر جس نے انکار کیا۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکار کس نے کیا؟ تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری اتباع کی وہ جنت میں جائے گا۔ ایمان والا جو اتباع کرے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے گویا انکار کیا، اور وہ عمل جو میرے طریقے کے مطابق نہیں وہ گناہ ہے۔ استغفر اللہ۔ ایک عارف باصفا کا ارشاد ہے، اگر تو کسی شخص کو ہوا میں اڑتا ہوا یا پانی پر چلتا ہوا یا آگ وغیرہ کھاتا ہوا دیکھے، لیکن وہ عملاً اللہ کی کسی فرض یا نبی کی کسی سنت کا تارک ہو تو وہ جھوٹا ہے، اس کا دعوی محبت باطل ہے، اور اس کی کرامت نہیں استدراج ہے۔ اور یہ استدراج کیا ہے؟ جو خرق عادت جو کسی غیر مسلم سے سرزد ہو، ایسا عمل جو میں کرامت کے شکل میں نظر آئے لیکن ہو نہ، وہ غیر مسلم سے ہو رہا ہے، جادو کے کرتب سے وہ چیزیں دکھا رہا ہے۔ کرامت وہی ہے جو شریعت و سنت کے دائرے میں رہ کے ہو، جو سنت کا پابند نہیں۔ سب سے بڑی کرامت تو سنت کی پابندی ہے، اور یہ کرامت نہیں ہے تو پھر کوئی اور کرامت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے کہ کوئی شخص بھی اللہ تعالیٰ تک اس کی توفیق کے بغیر نہیں پہنچا، اور اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء و اتباع ہے۔
اللہ تعالیٰ جل شانہ کریمہ قسم کی ہر ایک ادا کے ساتھ ہمیں وفا عطا فرما دیں۔ جمعہ شریف کا مبارک دن ہے اور رمضان المبارک کے جمعے کی برکتیں اتنی ہیں کہ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جمعہ شریف کی ہر ساعت میں اللہ کریم 10 لاکھ بندوں کو رہائی دیتے ہیں، انہیں جہنم سے خلاصی ملتی ہے ہر ساعت میں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں بھی جمعہ شریف کی خاص برکتیں عطا فرما دیں۔ آج کی حدیث پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پاک کا مفہوم ہے ہر شے کے لیے زکوٰۃ ہے، اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے، اور روزہ آدھا صبر ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں روزے کے لوازمات کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما توفیقی الا باللہ۔